کرم کرم کرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی 10ویں کلاس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم ایک معروف واقعہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ گزشتہ قسط کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے جد امجد عبد المطلب فوت ہو چکے تھے اور آپ کی تربیت ابو طالب آپ کے چچے کے حوالے ہو گئی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کو پہنچی تو آپ کے چچا ابو طالب نے قریش کے ایک قافلہ تجارت کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا۔ شروع میں ابو طالب کا ارادہ نہیں تھا آپ کو ساتھ لے جانے کا، اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے کہ سفر کافی طویل ہیں، کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن جاتے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غم کے آثار آپ نے دیکھے، پریشانی کے جب آثار آپ نے دیکھے تو ابو طالب نے آپ کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس قافلے میں تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر ایک راہب رہتا تھا، بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اپنے صومعہ کے اندر ایک نصرانی تھا۔ اس کا نام جرجیس تھا۔ اس سے پہلے بھی قافلے اس سے گزرتے رہتے تھے قریش کے، لیکن اس نے قریش کے قافلوں کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس دفعہ جب قریش کا قافلہ یہاں پر پہنچا تو یہ اپنے عبادت گاہ سے باہر نکلا اور سب کو متجسسانہ نظروں سے دیکھا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو تھام کر اس نے یہ کہا کہ یہ وقت کا نبی ہیں۔ یہ جو راہب تھا یہ نبی آخر الزمان کی جو علامتیں تورات اور انجیل میں ذکر کی گئی تھی اس سے بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ اس راہب نے قریش کے قافلے کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ جب دعوت کے لیے قریش کا قافلہ آیا تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اس راہب نے پوچھا کہ کہاں ہیں محمد؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اونٹ چرانے کے لیے گئے۔ پھر ایک بندے کو بھیجا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو دیکھا کہ درخت کے سایوں کے تحت جتنی جگہ تھی وہ سب لوگ اس کو پکڑ چکے تھے اور لوگ وہاں بیٹھ چکے تھے۔ کوئی سایہ نما جگہ نہیں تھی جہاں پر آپ تشریف لاتے اور بیٹھ جاتے۔ چنانچہ آپ دھوپ میں جا کر بیٹھ گئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ ایک درخت کا سایہ آپ کی طرف مڑا۔ اس وقت راہب نے قافلے والوں سے یہ کہا کہ آپ درخت کے سائے کو دیکھو کہ وہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے سایہ کیا ہے۔ اس راہب سے قریش کے جو سرداران تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ وقت کا نبی ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب آپ لوگوں کا قافلہ اس گھاٹی سے نکل کر اس طرف آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ کوئی بھی درخت اور کوئی بھی پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ نہ کر رہا ہو، اور درخت اور پتھر کسی نبی ہی کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ دوسری علامت یہ بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے مابین درمیان میں ایک مہر نبوت لگی ہوئی ہے، اسی مہر نبوت سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا ہے۔ تیسرا آپ دیکھیں کہ یہ درخت کا سایہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے سایہ کیا۔ چنانچہ اس نے یہ دعوت کی، قریش والوں نے جب یہ دعوت کھائی تو اس راہب نے پوچھا کہ اس بچے کا والی کون ہے، والی وارث کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ابو طالب اس کا والی ہے۔ تو اس راہب نے ابو طالب سے یہ کہا کہ میں آپ کو قسم دے کر یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بچے کو اپنے ساتھ شام لے کر نہ جائیں بلکہ واپس مکہ بھیجیں، اس لیے کہ شام میں رومی ان کو پہچان لیں گے علامات سے، جب پہچان لیں گے تو وہ ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس مکہ بھیج دی۔ اسی اثناء میں
7 آدمی آئے رومی۔ بحیرہ راہب نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے یہ کہا کہ سچ بتاؤ کہ آپ نے کہاں جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تورات اور انجیل کے اندر نبی آخر الزمان کی جو علامات پڑھی ہیں اس میں ایک علامت یہ تھی کہ وہ نبی اس مہینے کے اندر شام کا سفر کرے گا اور ہم اس نبی کی تلاش میں آئے ہیں، وہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو اس راہب نے ان سے یہ کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ جس کام کا اللہ رب العزت نے خداوند ذوالجلال نے کرنے کا ارادہ کیا ہے کیا آپ اس کو روک سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس بحیرہ راہب نے ان سے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے نبی آخر الزمان کو بھیجے گا اور اس کے ہاتھوں سے اسلام کو پھیلائے گا، پھر تم کیسے اللہ کے ارادے کو توڑ سکتے ہو؟ چنانچہ ان سے وعدہ لیا اور انہوں نے اس ارادے کو ترک کیا اور وہیں راہب کے پاس رہنے لگے۔ اور یہ قریش کا قافلہ یہاں سے شام چلا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر واپس مکہ لے آئے۔ یہ آپ علیہ السلام کی شام کی طرف پہلا سفر تھا جس کو بہت سارے سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ۔